اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 یعنی 53 سے پڑھنا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور تبلیغ کے نتیجے میں جب انہیں احساس ہوا کہ ان کی قوم ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہے اور کفر ہی کے لیے ولنگ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ نے ان سے کفر کو محسوس کیا تو اس انکار کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کو جان کا خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا، من انصاری اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ تو اس کے جواب میں ان کے ساتھیوں نے کہا، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی راہ میں مددگار۔ تو ہم نے اس بات کو سمجھا کہ اللہ رب کریم کے کام کو کرنے سے انسان اللہ کے کام میں مددگار بنتا ہے، یہ شرف انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے گا عیسیٰ کہ ہم فرما بردار ہیں، بے شک باقی امت نہیں ہے، واشہد بأننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں یعنی ہم فرما بردار ہیں۔ اب انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس پر جو، انزلتا، تو نے اتارا، واتبعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اتباع سے ہے نا تیبع عین تابعہ، پیروی کرنا، واتبعنا، ہم نے پیروی کی، متکلم ہے یہ، اور رسول، رسول کی، ہم نے اس رسول کی پیروی کی، فاکتبنا، پس لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، ہمیں گواہوں میں شامل کر لیں۔ اب دیکھیے پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے کام کا ارادہ کیا جائے تو اللہ سے دعا کی جائے۔ ارادہ تو ہمارا ہے، کام کرنے کی قوت اور توفیق کہاں سے آنی ہے؟ اللہ کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا۔ کسی کام کی توفیق اور کسی برائی سے بچنے کی قوت نہیں ہے ہم میں مگر یہ کہ اللہ کریم عطا کرتے۔ تو لہٰذا جب کسی بڑے کام کا ارادہ کیا جائے، جب کسی عظیم کام کا جھنڈا بلند کیا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ لہٰذا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے عزم صمیم کو ظاہر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا مضبوط ارادہ ظاہر کیا کہ ہم مدد کریں گے، نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے، لیکن ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کی، فوراً اللہ سے دعا کی، اور دعا میں کیا کیا؟ اپنی اطاعت کا اظہار، ربنا، اے ہمارے اللہ، آمنا بما انزلتا، اللہ آپ کی اتاری کتاب پر ہم ایمان لے آئے۔ کون سی تھی کتاب؟ انجیل، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ ساری کتابوں پر مجملاً ایمان لائے جیسے ہم لائے ہیں، اور بطور خاص انجیل پر ایمان لائے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے ہے یہ جیسے ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں مگر عمل ہم قرآن پہ کریں گے۔ توریت تو مٹ چکی تھی، ضائع ہو چکی تھی، انہوں نے گم کر دی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ بھی دی گئی، پھر انہوں نے گم کر دی۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے توریت کے اور انجیل کے گم ہو جانے کا بڑا سبب کیا تھا؟ کیا تھا؟ سوچے، حفظ نہیں کرتے تھے، ان کے اندر کتاب کے حفظ کا اصول نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ کتابیں یک بار کی اتری تھی، فوراً اتری، ٹھیک ہے، وہ لکھی ہوئی آ گئی اور انہوں نے ان کو سنبھال لیا۔ تو قرآن پر اعتراض ہوا تھا نا کہ قرآن اترتا ایک دفعہ آتا کیوں نہیں ہے، اور آگے چل کے سورہ فرقان میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اس پر لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آ جاتی جسے ہم پکڑ سکیں۔ اعتراض اس وجہ سے ہوا کہ توریت لکھی آئی تھی، انجیل لکھی آئی تھی۔ اللہ نے کہا ہم خود ایسا کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جما دیں۔ تو جو حصہ آتا تھا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے صحابہ کو، آپ کو تو خود یاد ہو جاتا تھا، صحابہ پھر یاد کرتے تھے، باقاعدہ یاد کرتے تھے، گھر جا کے اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے، ہوتا تھا بعض اوقات کہ ایک دن میں 2 وحی آ جاتی تھی، اور بعض اوقات ہفتہ ایک وحی آتی تھی، تو وہ پھر ٹائم مل جاتا تھا، اس ٹائم میں وہ سارا جو اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو وہ یاد کرا دیتے تھے۔ نئے حصے کی قرآن میں نماز میں قرات کی جاتی تھی، وہ مقتدی سنتے تھے، وہ بھی یاد کر لیتے، اچھا یہ نئی قرات آئی ہے،
ٹھیک ہے. تو اس طرح قرآن حفظ ہو گیا اکثریت کو. اس کو لکھا نہیں گیا نا زیادہ لوگ, لکھا بھی گیا ساتھ ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ کاتبین وحی موجود رہتے تھے. تھوڑا تھوڑا پورشن آتا گیا, لکھنے کا اہتمام ساتھ ساتھ تھا. یہ یاد رکھیے گا. یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ابو بکر نے لکھوایا, نہیں, یہ عوام میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک نہ ایک ایسے صحابی رہتے تھے جو لکھنا جانتے تھے. ان میں سب سے زیادہ اہم زید بن حارثہ علی رضی اللہ عنہ انس ہے کہ حضرت انس کو ان کی والدہ کیا کہہ کر چھوڑ کر گئی تھی, ان کو لکھنا بھی آتا ہے. یہ خصوصیت کیوں بیان کی تھی, یہ آپ کی کتابت وحی بھی کریں گے. تو کاتبین وحی میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ بھی شامل ہے. 40 لوگ ہیں ٹوٹل جنہوں نے آپ کی زندگی میں کتابت وحی کی خدمت سر انجام دی. ان میں عمر بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں, جس ٹائم جو میسر ہوتا تھا. لیکن ہر وقت ایک آدھ صحابی ارد گرد ایسا ضرور آپ کے موجود رہا کرتے تھے جو لکھنا جانتے ہو. تو جس وقت آپ پر وحی آتی تھی اور اگر موجود نہیں ہوتا تھا پھر بلوا لیتے تھے کہ فلاں کو بلا لاؤ, فلاں کو بلا لاؤ. تو پھر آتے تھے اور اسی وقت لکھ لیا جاتا تھا. لہٰذا مسجد نبوی میں ایک ستون کے پاس لکڑی کا ایک صندوق پڑا رہتا تھا جس میں وہ سارے حصے رکھے گئے تھے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا. قرآن پورا لکھا ہوا تھا آپ کی وفات سے پہلے, لیکن کتابی شکل نہیں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتابی شکل دی. ٹھیک ہے, صحابہ کو تو ترتیب سے یاد تھا لیکن ایک بک کی شکل میں موجود نہیں تھا کہ جیسے میں نے قرآن نیا پڑھا ہے, میں غیر مسلم سے مسلمان ہوئی ہوں تو میرے سامنے کتاب نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر اختلافات کا خوف تھا نا کہ کل کوئی اختلاف ہو جائے. پھر حفاظ کی, جیسے اس کی قرآن کے لکھنے کا سبب جو بنیادی بنا تھا, جنگ یمامہ میں 60 حافظ شہید ہوئے اور 70 قاری شہید ہوئے. تو اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی رجسٹرز پر. تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ ڈسکشن کی کہ اس رفتار سے اگر حافظ شہید ہوتے رہے تو وہ وقت نہ آ جائے کہ حافظ رہے کوئی نہ یا ایک دو رہ جائیں تو لوگوں کو قرآن کی ترتیب وغیرہ کیسے پتہ چلے گی. قرآن میں تو اختلاف ہو جائے گا, کوئی کہے گا بقرہ پہلے آئی تھی تو کوئی کہے گا آل عمران پہلے آئی تھی, پھر کیا ہوگا. تب پھر انہوں نے حفاظ کا ایک بورڈ بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے نسخے سامنے رکھے گئے, ٹکڑے جو ہے, اور پھر ایک کتاب مرتب کی گئی اور ذاتی بھی لکھے ہوئے نسخے موجود تھے. لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنا پورا قرآن لکھا ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے پورا قرآن لکھا ہوا تھا. اسی طرح عبداللہ بن عباس نے, عبداللہ بن عمر نے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنا پورا قرآن لکھا ہوا تھا. یہ چند لوگوں کے نام لیے, ایک بڑی تعداد تھی. یہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کے مجموعے لے کر جلوا دیے تھے کیونکہ انہوں نے ذاتی لکھے ہوئے تھے نا, تو بیچ میں ساتھ ساتھ کوٹس دیے ہوئے تھے ڈیٹیلز کے, تو وہ عربی میں ہی دیے ہوئے تھے. تو پھر جو غیر عرب تھے تو وہ تو اگر عائشہ کا جیسے مل جاتا تو وہ تو کہتے کہ یہ تو قرآن کا ہی حصہ ہے, کیونکہ انہوں نے جیسے آیت کے بیچ میں ہی نا آیت کی تشریح یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وضاحت لکھ لی تھی. یہی حال ابن عباس کا تھا. تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بنا پر وہ قرآن لے کر جلوا دی اور کہا کہ یعنی کہ قرآن کے بیچ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی جائے گی, جو چیز ایڈ کر دی ہے حاشیے میں کرو, نیچے کرو, بیچ میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, سب کے اپنے اپنے نوٹس تھے نا, اور اگر وہ نوٹس عربی میں ہو اور بیچ میں ہو تو پھر ہم ہندیوں کو کیا پتا چلے گا. بالکل, ہم جو بڑے صغیر کے لوگ ہیں تو ہم تو کسی بھی غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں, اور یہاں تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کا جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات کا مسئلہ بن جاتا ہے, ایک ایک لفظ پر لوگ چھوڑ جاتے ہیں. تو توریت اور انجیل کے گم ہونے کے 2 اسباب بنے. یہ لکھی ہوئی آئی تھی, لہٰذا انہوں نے ان کو یاد نہیں کیا اور یہ سوچا ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے اور رکھ کر بھول گئے, جیسے ہم آج قرآن کو رکھ کر بھولے ہوئے. تو اس کا آج دیکھیں نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی تعداد میں قرآن پرنٹڈ تھا نہیں تھا, صحابہ کے عہد میں بھی نہیں تھا, ایون بعد میں بھی بہت عرصے تک, کیونکہ چھاپے خانے نہیں تھے نا, ہاتھوں سے لکھتے تھے. تو میرا خیال ہے ایک گھر میں ایک آدھ قرآن ہی ہوتا ہوگا. آج ایک گھر میں 10 نسخے ہیں اور قرآن کسی کو نہیں آتا, پڑھتے نہیں ہیں. تو یہی عالم ان کا ہوا. انہوں نے کہا جو لکھی ہوئی کتاب ہے, لہٰذا وہ لکھی ہوئی کتاب پر کبھی توجہ ہی نہیں دی. وہ صندوق ہی گم ہو گیا جس کے اندر توریت لکھی ہوئی موجود تھی. لہٰذا جب ایک دفعہ ان کو ضرورت پڑی کئی سالوں بعد تو دیکھنے گئے تو وہ صندوق ہی موجود نہیں تھا. وہ اتنی لاپرواہی, اتنی بے نیازی کتاب کی طرف سے, اس کھولا ہی نہیں بالکل. تو اس وجہ سے یہ مسائل جو ہے پیدا ہوئے. تو اللہ نے پھر اس کا حل بھی دیا ہمیں کہ ہم پر کتاب تدریج کے ساتھ اتری. قرآن کا نزول تدریجن ہوا, لہٰذا صحابہ جو ہے وہ یاد کرتے گئے. ٹھیک ہے, تو یہاں جب انہوں نے کہا آمنا بما انزلتا, اللہ آپ کی اتاری کتاب پر ہم ایمان لائے, تو یہاں کتاب سے مراد انجیل ہے.
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے پیروی کی آپ کے رسول کی. تو یہاں الرسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. فَاكْتُبْنَا، پس تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، شہداء کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. تو گواہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی واقعے کا شاہد ہوتا ہے، اس کی گواہی پر فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومنوں کی دنیا میں جو اہمیت اور حیثیت ہے وہ اللہ کے گواہوں کی ہے. ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان دیا ہمیں، اور آپ کو یہ حدیث آپ نے بالکل سنی ہے، امید ہے آپ کو یاد ہوگی، کہ قیامت کے دن انبیاء بلائے جائیں گے امتوں پر. یعنی کوئی امت بلائی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ کہیں گے جی ہمیں کسی نے پیغام نہیں دیا. ان کے نبی بلائے جائیں گے، وہ نبی کہیں گے میں نے پیغام دیا، تو یہ مکر جائیں گے، کہیں گے نہیں ہمیں کوئی پیغام نہیں دیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ رب کریم کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ان نبی سے پوچھیں گے، جو بھی نبی ہوں گے ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے جی میرے پاس گواہ ہے. تو گواہ کے طور پر ہماری امت کو ہمیں بلایا جائے گا، ہماری امت کے علماء کو بلایا جائے گا. تو وہ گواہی دیں گے کہ جی انہوں نے پیغام دیا تھا. تو وہ لوگ اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ لوگ تو بعد میں آئے تھے، ہمارا زمانہ تو پہلے تھا، یہ کیسے گواہی دے تھے؟ تو اس کے جواب میں علماء کہیں گے، مسلمان علماء کہیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، اور قرآن میں یہ بات بیان کی گئی کہ سب انبیاء نے اپنا فریضہ پورا کیا، اور ہمارے نبی نے بھی ہمیں بتایا، تو ہم اس کے بنا پر گواہی دے رہے ہیں. تو اس طرح مسلمان روز قیامت بھی گواہ ہوں گے. اللہ رب کریم نے کہا نا کہ ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، اور تم پر رسول گواہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اسی معنی میں یہ یہاں پر کہا گیا ہمیں گواہوں میں لکھ لو، ہمیں ان ایمان والوں میں لکھ لیں جو دوسروں پر گواہ بنائے جائیں. ٹھیک، تو گواہ ہونا بہت بڑا منصب ہے. ہمارے یہاں تو جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر گواہی دے دیتا ہے، ویسے بھی گواہی بہت بڑا منصب ہے. اور اگر کوئی کسی پر افک باندھتا ہے، یعنی کہ جھوٹا بہتان باندھتا ہے، تو اس کی سزا بھی یہی رکھی گئی ہے کہ وہ پھر ساری عمر گواہی کے لیے ڈسیبل ہو جاتا. اس کی گواہی کبھی نہیں لی جاتی کسی کیس میں. وہ اس سٹیٹس سے معزول کر دیا جاتا ہے جس پر وہ تھا، وہ گواہ تھا، اس سے گرا دیا گیا جھوٹی گواہی کی وجہ سے. اب ہمارے معاشرے میں تو صورتحال یہ ہے کہ پیسے لے کر گواہیاں دی جاتی ہیں، اسی لیے انصاف نہیں ہے، اسی لیے مسائل ہے. تو یاد رکھیں ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم گواہ ہیں اللہ کے. کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، اور کبھی گواہی چھپانی بھی نہیں چاہیے. اور اللہ کے دین کی بات تو خاص طور پر کہنی چاہیے، مصلحتوں کی وجہ سے اللہ کے دین کی بات کو نہیں چھپانا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب اس کام کی ذمہ داری اٹھائی تو پھر اللہ سے دعا کی، کیونکہ کام بہت مشکل تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پوری قوم کھڑی تھی، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور چند صحابہ تھے. اس کو آپ بخوبی سمجھے، جیسے مکہ والے لوگ تھے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ایمان والے آپ کے ساتھ تھے، پورا ادب آپ کی مخالفت میں تھا. اس وقت صحابہ نے آپ کا کیسا ساتھ دیا ہے نا. بس یہی سچویشن عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام تھے اور چند ایمان والے تھے، باقی پوری رومن امپائر ان کے خلاف تھی. ٹھیک ہے، فلسطین میں یہ سب ہو رہا تھا، فلسطین رومن امپائر کا حصہ تھا اس وقت. ٹھیک، اب اس صورتحال کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جان کے خطرے میں تھے، اور جو ان کا حمایتی تھا اس کو بھی جان کا خطرہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اریسٹ آرڈر جاری ہو گئے تھے نا حکومت کے باغی کی حیثیت سے، تو اب جو بھی ان کا سپورٹر تھا اس کے لیے بھی وہی خطرہ تھا. لہٰذا بہت ایمان والے پکڑے گئے، ان کو سزائیں بھی دی گئیں، ان پہ بہت مظالم کیے گئے، ٹارچر کیا گیا کہ بتائیں عیسیٰ کہاں ہیں. اب انہوں نے اللہ رب کریم کے فضل سے استقامت دکھائی، اپنے آپ کو جو ہے نا قائم رکھا. لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ پھر گیا، یہودا اس کا نام تھا، اور عربی میں تو یہودا کہتے ہیں، تو انگلش میں سے جہوا کہتے ہیں. آج بھی ٹرم چلتے ہیں جہوا دا ٹریٹر. کوئی بہت بڑا غدار ہو نا تو اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں تم تو میر صادق ہو، تو اس طرح وہ کہتے ہیں جہوا دا ٹریٹر، غدار جہوا. تو جہوا دا ٹریٹر اس کو کہا جاتا ہے. اس نے پیسے لے کر، یعنی وہ بک گیا، پیسے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ کی نشاندہی کر دی جہاں بھی انہوں نے پناہ لے رکھی تھی. تو اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہو گئے. انہوں نے فیصلہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا. سولی دینا نہیں ہوتا صلیب چڑھانا، سولی دینا تو ہوتا ہے نا پھانسی دے دینا. وہ 2 منٹوں میں 1.5 منٹ میں بندہ مر جاتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. صلیب دینا سب سے زیادہ تکلیف دہ
موت ہے، جس طرح سے کوئی کسی کو موت دیتا ہے، یعنی کہ انسان کسی انسان کو جو مار سکتا ہے نا، اس میں اس سے تکلیف دہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کوئی درخت ڈھونڈ لیتے ہیں جو چوڑا ہو، یا ایک لکڑی ایسے سیدھی لگا کر ایک اس کے اوپر افقی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے سلیب کراس بنا ہوتا ہے، تو اس میں سر کو جو ہے نا وہ لوہے کے خلقے میں ڈال دیتے ہیں، اس خلقے کو شکنجا کہتے ہیں، تو سر موو نہیں کیا جا سکتا، تو ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیتے ہیں اور پاؤں بھی جو ہے نا باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ وہاں بے حس و حرکت بند گیا نا، اب وہ موو نہیں کر سکتا، اب وہ چیختا ہے چلاتا ہے، کتنی دیر تک؟ ایک دن، 2 دن، کتنے دن چیخے گا چلائے گا؟ پھر وہ ٹائم آتا ہے جب اس کی بولنے کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ اس کو کھانے کو مل رہا ہے نہ پینے کو، خود سوچے ہاتھوں میں کیل گڑے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے، سر بندھا ہوا، دھوپ پڑ رہی ہے، اوپر ٹنگا ہوا۔ اب اس کیفیت میں جتنے دیر وہ بول سکتا ہے اتنی دیر تو ذرا بچت رہتی ہے کہ کوئی پرندہ کوئی چیز پاس آئی تو وہ چیخ لیتا ہے، بھگا دیتا ہے، آخر کار اس کی یہ سکت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو گیدڑ وغیرہ نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ ایک زندہ انسان ہے نا، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس طرح مرنے میں۔ اپنی اپنی قوت برداشت ہے، کسی کو 4 دن لگیں گے، کسی کو 5 دن لگیں گے، تو یہ بہت تکلیف دہ سزا ہے۔ اسلام میں یہ سزا صرف ٹیررسٹوں کے لیے جائز رکھی گئی۔ آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، خرابہ کرنے والے یعنی فسادی ٹیررزم کے مرتکب لوگ، ٹیررسٹ، ان کے لیے ہے کہ چاہو تو سلیب دے دو۔ عام قاتلوں کو بھی پھانسی کا حکم ہے، سلیب کریں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلیب کا فیصلہ کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کا باغی مان رہے تھے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا حکومت کے زیر سایہ ہو رہا تھا نا۔ رومن امپائر کے جو لوگ تھے وہ یہودی مذہب تھے اس وقت، اور انہوں نے یہودیت کے اندر شرک پیدا کر دیا تھا، یہودیت کے اندر بے حیائی اور بے راہنوی پیدا کر دی تھی۔ وہی صورتحال تھی جو آج یورپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کھلم کھلا قسم کا شرک تھا، یعنی بت باقاعدہ انہوں نے لگائے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش ہے نا، جب حضرت یحییٰ بھی بالکل بچے تھے تو عیسیٰ بھی بچے تھے، کہ انہوں نے بت نصب کرنے شروع کیے، جس کی مخالفت کی زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے عبادت خانوں میں باقاعدہ بت لگائے اور ان کی پرستش بھی ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے شرک بھی عام تھا۔ ان ساری چیزوں کے اگینسٹ جب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو دراصل وہ حکومت ہی کے اگینسٹ ہو گئے نا۔ جیسے آج آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹی وی، فلم، یہ سب جو ہے یہ فحش کام ہے، یہ بند ہونے چاہیے، تو کس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ حکومت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ امریکہ وغیرہ میں رہتے ہوں کسی ایسی جگہ اور وہاں آپ شراب کی مخالفت کریں تو شراب کے لائسنس کون جاری کرتا ہے؟ تو حکومت کی مخالفت ہو گئی نا۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ شراب حرام ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ فحاشی حرام ہے، یہ جو تم لوگوں کی بارز اور کسینو چلتے ہیں یہ حرام ہے۔ آپ کبھی پڑھ کر دیکھیں نا کہ رومن امپائر میں کیسے کیسے کسینوز ہوتے تھے اور ننگے ناچ ہوتے تھے، سچ مچ کے ننگے ناچ ہوتے تھے، اور کس طرح کے ان کے جو ہے وہ ایرینا کے اندر مشہور ہے ان کا کہ غلاموں کو شیروں کے ساتھ لڑوایا جاتا تھا۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز نہیں اٹھائی ہوگی؟ آج ہمارے جیسا بندہ جب یہ قصہ سنتا ہے تو کہتا ہے کتنے برے لوگ تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا کہ بھی چیزیں ہو رہی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز نہیں اٹھائی ہوگی کہ تم کیسے ظالم انسان ہو، اپنے مزے کے لیے انسانوں کو شیروں کے ساتھ لڑواتے ہو، تو آخر کار شیر کھا جاتا ہے، مار دیتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، کتنا وہ بیچارے غلام لڑ سکتے تھے ان کے ساتھ۔ تو اس طرح کے کھیل، اس طرح کے تماشے، اور اس کے اوپر غلامی۔ روم کا حال یہ تھا کہ 15 سے 20% لوگ آقا تھے اور باقی 80 سے 85% لوگ غلام تھے، اور پوری رومن امپائر کی بنیاد ہی غلامی پر رکھی گئی تھی، جیسے مصر کی رکھی گئی تھی، بلکہ مصر سے بھی بڑھ کے، مصر تو بدنام زیادہ ہو گیا نا فیروز کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی وجہ سے، تو بدترین غلامی تھی یہاں پر۔ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں اٹھائی۔ تو ان ساری صورتحال میں جس بھی چیز کو عیسیٰ علیہ السلام چیلنج کر رہے تھے، جو دین وہ پیش کر رہے تھے، جو قوانین وہ پیش کر رہے تھے، وہ سارے حکومت کے قوانین کے الٹ تھے نا، تو حکومت کی مخالفت ہو رہی تھی نا، لہٰذا حکومت ان کو باغی ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے ان کو نبی مانا ہی نہیں، نہ تب مانا نہ آج مانتے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ ان کا وفد آیا کہ اگر آپ عیسیٰ کو نبی نہ مانے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔